یہ جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عمران خان کو بتایا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اس پہ وہ بہت خوش تھے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے عمران خان کو، جو میری بہنیں آ کے بتا رہی ہیں، جس پہ اس لیے ہم آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، جب ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو بتایا سلیمان قاسم کے انٹرویو کے بارے میں، ان کو بتایا کہ 20 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے جب بتایا کہ وہ انہوں نے کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہ جو کچھ آپ نے ان کو نصیحتیں کی یا ان کو وہ انہوں نے آگے اس انٹرویو میں بتایا، تو اس ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی یہ بتا سکتی ہیں، جو میں سن کے اس لیے ہم خوش ہیں، کہتے وہ اتنے خوش ہوئے، میرے خیال میں کسی باپ کے لیے اس سے بڑی کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ، کیونکہ ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بتایا پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ سارا وقت انویسٹ کرتے ہیں ان کی تربیت میں، تو ماشاءاللہ ان کی تربیت بچوں کی، وہ اس پہ اتنے خوش تھے کہ، اور انہوں نے باری باری پوچھ رہے تھے کہ کیا کہا انہوں نے، اور بہت خوش تھے، اور بتایا کہ بچے اب ہمیں، کیونکہ ہم نے دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم نے ہی روکا ہوا تھا بچوں کو یہاں آنے سے، میں نے ان کو کہا بچے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن کہتے ذرا دیکھ لینا یہاں کا ماحول کیا ہے، تو لیکن میں کہہ رہی ہوں اب وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا علیمہ، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کی کب بات کرائی گئی، ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا آپ کی علی مین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، ذرا اس کی کوئی تفصیلات تھوڑی سی بتائیں کہ کس سلسلے میں ملاقات؟ یہ میں نے آپ کو جو بتایا، علی مین گنڈا پور کے بھی ہاؤس میں تھا نا یہ جو میٹنگ تھی، فیملی بھی موجود تھی، ہمارے کزن بھی موجود تھے، اور یہ سارے کیونکہ اس گیدرنگ میں سے اس وقت بچر صاحب ادھر ہیں، اور یہ سب جو اپوزیشن لیڈرز بھی تھے، اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم سارے مل کر کیونکہ عمران خان کی بیل نہیں لگائی جا رہی، کیونکہ 4 مہینے کے لیے کورٹ بند، انہوں نے عدالتیں چھٹی کر کے چلی جائیں گی، تو 4 مہینے ستمبر تک عمران خان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند، اور ایک طریقہ کار ہے، 2 بیلیں لگی ہوئی ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ نہیں سن رہے ہیں، اور ایک یہ القادر اسلام آباد میں جو یہ نہیں سننے کو تیار۔ یاد رکھیں یہ جو ٹی وی کے اوپر سارا دن یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے گھر ہوئیں گے، یہ سارا ڈسٹریکشن ہے، یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے، اصلیت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ کورٹس کے اندر کیسز عمران خان کے بیل کے نہیں سنے جاتے۔ اچھا یہ بتائیے گا، کچھ اہم لوگوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خان کی ان کے ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا کلیئرنس بتائیں۔ میں نے آپ کو ابھی پورا قصہ سنایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے پاکستان کے بارے میں تو آ جائیں، میرے سے بات کر لیں پاکستان کے لیے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مئی کو کوئی ملاقات ہوئی، نجم سیٹھی نے کہا۔ اگر نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، آج عمران خان کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ بھی انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، آپ آ کے میرے ساتھ بات کرو، اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ کے بات کریں، کیونکہ عمران خان کو پاکستان کی فکر ہے۔ عظمیٰ بتائیں۔ انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پاکستان کی خاطر، کہتی کوئی میری ڈیل کی بالکل کوئی بات ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں بات۔ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں کرائے گی نیاز اللہ نیازی جبکہ اسپوک پرسن بنے، ایک دفعہ ملاقات ان کی ہوئی اور قاسم خان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ کیونکہ کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں جب خوف بڑھتا جاتا ہے نا آپ کے اندر، جب لوگوں کے دیکھیں اگر آپ کے اندر خوف نہ ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، یہاں ساری 10 کنٹینر نہ لگائیں 3 عورتوں کو روکنے کے لیے، ہاں، اور ایک قاسم زمان کو، یہ 4 لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ کبھی بھی نہ کنٹینر لگائیں۔ یہ خوف ہمارا تو، ہماری تو شکلوں پہ آپ کو خوف نظر آ رہا ہے، ہم تو اپنی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ ان کو پوچھیں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات نہ کر لے، یہی ہے نا کہ ہم ان کی بات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اسی کے پوچھے آپ لوگوں کی وجہ سے 42 FIR تو میرے اوپر کٹی۔ اچھا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل کوئی سماعت یہاں ڈالا جیل میں ہو، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ جان کے کرتے ہیں،
इमरान खान को कोई इतलात नहीं है तो इनको कहाँ से पता नहीं, आप कौन से ये जो ज़राए हैं आपके जो आप तक पहुँचा देते हैं, हमारे तक तो वो ज़राए पहुँचते नहीं हैं, आप तक पहुँच जाते वफाकी हैं। काबीना ने अभी आर्मी चीफ को एयर मार्शल फील्ड मार्शल की जो है वो तरक्की दे दी है। अब वो जो बाकी तीनों फोर्सेस उनके भी चीफ होंगे, 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया। अभी खबर आई है, 10 मिनट पहले। ठीक है, तो नहीं ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर हम कम ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ अयूब खान के वक्त हुआ था जब जी। उन्होंने अपने आप को ये फील्ड दूसरे हैं। मार्शल बनाया था। पाकिस्तान में हमने तो कभी ये सुना नहीं कि कोई फील्ड मार्शल की ज़रूरत पड़े। अच्छा, मैं 3-4 जो पॉइंट्स हैं मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। अच्छा ज़रा इस पे फोकस आप चुप करेंगे, आप चुप करेंगे, अगर आप सारे चुप करेंगे फिर मैं बात करूंगी, ठीक है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है फोकस करना अगर सारे बातें करें। चले कैरी ऑन करें। बस कर मैं आपको बता दूं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 3-4 पॉइंट्स पे वजाहत की है, और पहला पॉइंट ये है नून लीग के साथ मुज़ाकरात। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो ख़त्म किए। यहाँ की अखलाकियात बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की जो बची खुची थी ना, जिन्होंने कितने सालों से ये इस पे लगे हुए थे ख़त्म करने पे, अब उन्होंने बिल्कुल जो पिछले 1-2 साल में इन्होंने किया है, कहते हैं मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने इसकी ये वजाहत की कि इस वक्त हालात ये हैं कि अगर आप अमर बिन मारूफ का इन्होंने मेरी बहनों को बताया कि देखो ये किस लिए ज़रूरी है, कुरान में ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि आप सच के साथ खड़े हो। कहते पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि जो चोर के साथ खड़ा है, जितना बड़ा डाका मारता है उतना बड़ा ओहदा मिलता है, जो चोरों के साथ खड़ा है उसको माफ़ी है, और जिनको NRO दिया जाता है अगर वो सच के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। आजकल ये हालात हैं। जब 9 मई को लोग सच के साथ खड़े होने निकले थे, पिटिशन इस तरह धकेल के हम इतनी मुश्किल से बेल की पिटिशन वो हियरिंग नहीं लग रही, और ये सुनकर क़यादत ने, और हम भी इस पे बड़े खुश थे क्योंकि सब ने इसके ऊपर डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि हम सारे MNAs और MPAs वहाँ पे साथ आपको बैकिंग देंगे। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हम उधर मौजूद होंगे, हम आप जजेस की सपोर्ट में और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं, हम आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे। ये सारे MPAs और सारे टिकट होल्डर्स और जितने MNAs और MPAs इन्होंने सेनेटर्स सब वहाँ मौजूद होंगे। और